جی ناظرین، اس وقت ہم عمرہ کی جو ہے ٹریننگ کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو آج کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں جب ہم نے احرام باندھ لیا، میقات پہ ہم پہنچ گئے، تو میقات پہ ہم نے پھر نیت کرنی ہے اور اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہم لبیک عمرہ، یہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر کسی اور کی طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا آگے نام لینا ہے، یعنی کہ اللہم لبیک عمرہ ان فلاں۔ تو آپ نے پھر تلبیہ شروع کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ آپ نے میقات سے لے کر حرم میں داخل ہونے تک، یعنی کہ جب آپ نے حرم میں داخل ہونا ہے پھر آپ نے بند کرنا ہے، وگرنہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس دوران آپ اللہ کا ذکر کریں، اس دوران آپ تکبیر و تحلیل کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ کی کبریائی حمد و ثنا بیان کریں، دعائیں کریں اپنے لیے۔ تو آپ نے اب پہنچ جانا ہے، آپ کا سفر چونکہ جاری ہے، احرام باندھا ہوا ہے، آپ اپنے ہوٹل میں جا کے وہاں پہ سامان رکھیں، سامان رکھ کے اور آسانی کے ساتھ آپ وہیں سے وضو وغیرہ بنا لیں اور آسانی کے ساتھ آپ سکون سے وہاں وقت گزاریں اور تھکاوٹ اتاریں اپنی۔ اس وقت آپ پھر فارغ ہو کے سیدھا آپ حرم میں آ جائیں۔ جب حرم میں آپ نے داخل ہونا ہے تو اس وقت آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے آ کر حرم میں کوئی نفل نہیں پڑھنا، سب سے پہلے آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ ہاں، اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز پڑھی جائے، وگرنہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اور طواف شروع کرتے وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم کے قریب حجر اسود، جو بیت اللہ ہے، حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے دروازے کے قریب کونے میں، آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے۔ ایک آپ کو اس سائڈ پہ سبز کلر کی لائٹ آپ کو نظر آئے گی، وہ اس کی سید کر لیں، وہ سیدھی آپ کو محسوس ہوگا، وہ مقام میں وہ جو ہے نا حجر اسود وہاں کے برابر ہے۔ جب آپ اس سید پہ سیدھا کھڑے ہو جائیں اس لائن پہ، تو پھر اگر تو ممکن ہو تو آپ بوسہ دیں حجر اسود کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کو حجر اسود کو زبان بھی دیں گے اور آنکھیں بھی دو دیں گے، یہ پہچانے گا اور بولے گا بھی، جس نے اس کو استلام کیا یہ اس کی سفارش کرے گا زبان سے کہ اللہ اس کو معاف فرما، اور اس کی سفارش انشاءاللہ تعالیٰ قبول کی جائے گی۔ یہ جنت کا ایک پتھر ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور آپ کی یہ سنت ہے اس کو استلام کرنا، اس کو بوسہ دینا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا ایک پتھر ہے۔ چنانچہ پتھر کے حوالے سے بھی آپ سے میں بات کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ فرمانے لگے، حجر اسود تو کیا ہے؟ تو ایک پتھر ہے، تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دیں، اگر نہیں تو پیچھے سے کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے کہ دکم پیر رش میں آپ نے نہیں جانا،
نہ کسی کو تکلیف خود دینی ہے، نہ خود آپ تکلیف اٹھانی ہے، بلکہ آپ اس طرح کر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کہہ دیں، اور اپنا کندھا جو ہے نا آپ نے ننگا کر لینا اس وقت. اس کو کہتے ہیں اجتباء کرنا. ننگا اپنے کندھا کرنا ہے، ننگا کر کے کندھا تو آپ نے چل پڑنا ہے، تو تھوڑا سا حرکت دینی ہے اپنے بازوؤں کو. اس کو رمل کہتے ہیں، رمل کہتے ہیں. چنانچہ یہ مرد حضرات وہاں پہ جائیں اور رمل کریں، یہ وہاں سے چکر لگائیں، چکر لگاتے ہوئے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بھی دیگر دعائیں اپنے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، ملک کے لیے، اہل خانہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. جب آپ نے جہاں حجر اسود ہے اس کی دوسری جانب رکن یمانی ہے، وہاں آپ نے پہنچنا ہے، کوشش کریں وہاں پہ ہاتھ لگ جائے اس کونے کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کا ہاتھ لگتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. تو وہاں سے پھر آپ نے حجر اسود تک یہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آپ نے دعا جو ہے نا یہ پڑھنی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہاں پہ. پھر آپ آگے حجر اسود کے پاس پھر آپ نے استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کیا، اور اب پھر اسی طرح آپ نے رمل کرنا ہے. اور یہ ویسے ہی آپ نے چکر لگانا ہے جس طرح آپ نے پہلا چکر لگایا ہے، پھر تیسرا چکر اسی طرح لگانا ہے. یہ کہتے ہیں اس کو رمل. اب رمل آپ نے بند کر دینا ہے، 3 چکروں کے بعد رمل آپ نے بند کر دینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے چوتھا جب چکر لگانا تو بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آپ نے روٹین کے ساتھ نارمل چلنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھتے پڑھتے آپ حتیم سے اوپر ہوتے ہوئے آپ جس وقت آئیں گے رکن یمانی کے پاس، وہاں پہ آپ نے ہاتھ لگانا ہے. اگر ہاتھ لگ جائے تو بہتر ہے، وگرنہ یہاں چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بیت اللہ کا یہ جو جہاں پہ غلاف کعبہ ہے اس کو ہاتھ یہیں پہ لگایا جاتا ہے اس جگہ پہ، اور چوما صرف اور صرف حجر اسود کو جاتا ہے کہ اس کو چومنا ہے. یہ شرعی یہی مسئلہ ہے. چنانچہ رکن یمانی کے پاس ہاتھ لگائیں. اس کے بعد ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ 4 چکر ہو گئے. اب دوسرے بھی 3 چکر آپ نے نارمل چلتے ہوئے آپ نے ادا کرنے ہیں، وہ پورے کرنے ہیں. جب 7 چکر ہو جائیں گے تو آپ استلام کر کے بالکل آپ سائڈ پہ نکل جائیں. مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یہ پڑھ کے دعائیں کریں اپنے لیے، سب کے لیے. اس کے بعد آپ نے قریب ہی آپ نے جب جانا ہے نا اس طرف صفا کی طرف، راستے میں کولر ہوں گے پانی کے زمزم کے، آپ نے پانی پینا ہے، خوب پینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جو ہے نا وہ پانی کم پیتا ہے، مومن خوب سیر ہو کے پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے. آپ نے خوب پانی پینا ہے، پھر اپنے سر پہ بھی کچھ ڈال لینا ہے. پھر آپ نے جب پانی پئیں گے نا زمزم کا تو اس وقت جو دل میں دعا ہوگی وہ کریں، انشاءاللہ اللہ پوری کریں. بیمار ہیں شفا مانگے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا، اس میں ہے ہی شفا. جی جب ہم نے زمزم کا پانی پی لیا، تھوڑا سا سر پر سنت کے مطابق بہا لیا، اب ہم نے جانا ہے صفا کی طرف، اور اس طرف ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ نشان ہے کہ اس طرف جائیں. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں انہیں سعی کہا جاتا ہے. سعی حج اور عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر حج بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر عمرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. اور جب ہم نے صفا کی طرف جانا ہے تو اس وقت ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور اس کے بعد کہنا ہے
ابدأ بما بدا اللہ بہ۔ چنانچہ پھر آپ نے چلے جانا ہے اس طرف صفا کی طرف۔ جب چڑھائی چڑھنی ہے تو آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے چڑھائی چڑھنے کے بعد۔ پھر آپ جب صفا پہ چلیں گے تو اپنا چہرہ جو ہے نا وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں گے، تو پھر آپ نے 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، صفا پہ یوں سمجھے آپ کھڑے ہیں، آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ نے دعائیں کرنے، یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ دعائیں کریں، خوب کریں، یعنی کہ ہر ایک کے لیے کریں گے دعاؤں کی قبولیت کا یہ جو ہے نا یہ موقع ہے۔ پھر آپ نے جب دعائیں تسلی سے جب کر لی صفا پہ، پھر آپ مروہ کی طرف جانے لگیں گے نا تو اس وقت آپ ڈلائی سے اتریں گے تو آپ نے پہلے تو پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدا اللہ بہ۔ یہ آپ نے کلمات کہتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے نیچے کی طرف جانا ہے، جہاں پہ سبز 2 لائٹیں جہاں پہ لگی ہوئی ہیں نا، ایک یہیں پہ لائٹ ہے ایک تھوڑا سا آگے، اس میں تھوڑا سا مردوں نے تھوڑا سا بھاگنا ہے، تھوڑا سا بھاگنا ہے۔ پھر آپ دعائیں کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور التجائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، اور یہ بھی امام البانی رحمہ اللہ نے یہ دعا نقل کی ہے صفا مروہ کے درمیان، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ آپ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ مروہ پہ چلے جائیں، مروہ پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اور وہاں پہ جب آپ پہنچیں مروہ پہ تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر وہی آپ نے انداز اپنانا ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ نے پھر دعائیں کرنی ہیں، یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، خوب دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے کی طرف اتر جائیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہوئے پھر آپ ذکر و اذکار کریں، پھر اسی میں بھی یہ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا آپ پڑھیں، اور دیگر جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں جس انداز سے آپ ذکر کریں۔ پھر دوبارہ جب آئے گا نا وہ سبز وہ سبز لائٹیں جب آئیں گی تو آپ نے ان کے درمیان تھوڑا سا بھاگنا دوڑنا ہے، پھر آپ مروہ سے پھر آپ صفا پہ چلے جائیں گے، تو یہ ہوگا آپ کے 2 چکر، یعنی پہلے صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا یہ 2، اور اسی طرح جو ہے یہ صفا سے مروہ پھر 3، پھر مروہ سے صفا 4، اس طرح آپ کرتے جائیں گے۔ تو جب آپ پہنچیں گے صفا پر پھر آپ جائیں گے پھر مروہ پر، تو آپ یہ 7 چکر لگیں گے، آپ کا آخری 7واں چکر مروہ پہ ہوگا۔ آپ دعائیں کریں، دعائیں کر کے پھر آپ نکل جائیں باہر، اور وہاں جا کے پہلے اپنی حجامت بنوائیں، یا اپنا حلق کروا لیں، یعنی کہ ٹنڈ اس طرح کے ساتھ وہ کروا لیں، حجامت بنوا لیں۔ باہر جس نے بھی حلق کروائی ہے، ٹنڈ وغیرہ کروائی، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 3 مرتبہ اس کے لیے دعا کی ہے، اور قصر کے لیے والے کے لیے بھی دعا ہے لیکن اتنی نہیں جتنی حلق والے کے لیے ہے۔ چنانچہ عورتیں جو اپنے نا وہ سارے بال اکٹھے کر کے تو پیچھے جب تھوڑے بچے وہ تھوڑا 1 پورا کے برابر تقریباً یہ کاٹ دیں، پھر غسل کریں، چنانچہ آپ کا عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو چکا۔